बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, सऊदी अरब में जो इस्लामी अमरीकी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद थी अब इख्तिताम पजीर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया की तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि कोई भी शख्स या कोई भी सियासतदान, कोई भी वज़ीर आज़म, कोई भी सदर सऊदी अरब से डायरेक्टली इसराइल की फ़्लाइट में वो बैठा और फिर उसने इसराइल का सफ़र किया। पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब से इसराइल पहुंच चुके हैं और आज उनकी इसराइल से भी अमेरिका वापसी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मदीना में हैं, यानी ऑफिशियली ये जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 54 ममालिक शामिल थे, इस्लामी ममालिक इत्तेहाद की, इसको आप इनाग्रेशन कहिए, इसको एक सिक्योरिटी सेटलमेंट कहिए, एक सिक्योरिटी पॉलिसी की तश्कील का ये इसको इफ्तिताह कहिए। वो इफ्तिताह 2 रोज़ा इफ्तिताह था। ये कॉन्फ्रेंस थी जो अब इख्तिताम पजीर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर, जिन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये नारा बुलंद किया कि वो मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी अपनाएंगे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसियाँ लेकर आएंगे, दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने में मुसलमान सरगर्म। जब आपको याद होगा, जब बराक ओबामा सऊदी अरब के दौरे पर गए और उन्होंने, बराक ओबामा ने सिविलियन अवार्ड हासिल किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खासा निशाना तनकीद बनाया। जब बराक ओबामा झुक के जो शाह साहब हैं सऊदी अरब के, उनसे अवार्ड ले रहे थे, मेडल ले रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ट्वीट किया कि इसने अपना सर झुकाया है, ये बराक ओबामा का सर झुका है, अमरीकी सदर का सर नहीं झुका। मगर डोनाल्ड ट्रंप जब अपने दौरे पर गए तो उन्होंने भी उस तरह से ही सर झुका के उसको वसूल किया। इस 2 रोज़ा दौरे पे ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें 400 अरब डॉलर्स के मुआहदे साइन हुए हैं अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान, जिसमें से 110 अरब के वेपन्स के मुआहदे हैं, यानी वेपन्स फ़रोख्त किए हैं, असलहा फ़रोख्त किया है, जिसमें बंदूकें भी होंगी, बॉम्ब्स भी होंगे और इस तरह के दीगर जो डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं वो अमेरिका ने सऊदी अरब को बेचे हैं 110 अरब के। और कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई, वो तस्वीर आपने भी देखी। डोनाल्ड ट्रंप जेब में हाथ डाल रहे हैं शाह सलमान के और पैसे फिर बटोर रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ मार्केटिंग की गर्ज से सऊदी अरब गए थे, उनका काम अपना असलहा फ़रोख्त करना था, वो उसे फ़रोख्त करके आ गए हैं। मगर इस कॉन्फ्रेंस ने बहुत से सवालात भी खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, मगर उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ पर कुछ भी नहीं उन्होंने बोला और इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक कि उनका स्केड्यूल में शामिल थी, उनकी तकरीर शामिल थी, उनके पास रिटन फॉर्म में भी स्पीच मौजूद थी, और जब उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई या मौका नहीं फराहम किया गया तो उन्होंने अपनी तकरीर भी वहाँ पर फाड़ दी। और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जितनी भी कॉन्फ्रेंस में जो भी गुफ्तगू हुई, ईरान को इसका निशाना बनाया गया। बज़ाहिर ये लगता है कि ये इत्तेहाद ईरान के ख़िलाफ़ है और जो सुन्नी अक्सरियत है, इस पर खुशाइंद बात यह, सुन्नी अक्सरियत भी इसे बड़ा क्रिटिकली इस सारी बात को देख रहे हैं। इस पर कुछ तज्ज़िया हासिल करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और प्रोग्राम एंकर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब। उनसे इन दोनों सवालात का जवाब शामिल करेंगे। क्या ये जो असलहा अमेरिका ने सऊदी अरब को बेचा है, क्या ये ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, 110 अरब के मुआहदे, और ये सबसे पहला जो सफ़र उन्होंने किया सऊदी अरब से इसराइल, इस पर भी एक सवालिया निशान है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, तो क्या उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचता है। टेलीफोन लाइन पर शामिल करेंगे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब को और उनसे इन सवालात के जवाब अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फिर उसका तज्ज़िया सामने रखेंगे। कुछ तस्वीर हैं हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप की, बराक ओबामा की और जॉर्ज वाशिंगटन बुश की, जब वो सऊदी अरब अपने दौरों पर जाते रहे। ये बात तो सब जानते हैं कि सऊदी और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं आपस में हमेशा से मस्बत हैं, कभी भी ख़राब नहीं रहे, उनके आपस में डील्स होती रहीं, वेपन्स डील्स होती रहीं। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने हैरत में इसलिए मुब्तला किया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही सऊदीया के मुखालिफ ट्वीट्स भी करते रहे। चंद एक आप मुलाहजा कीजिए जो अभी आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये ट्वीट्स किए थे। ये ट्वीट्स आपने देखे हैं, कैसे ट्वीट्स है कि बराक ओबामा को सऊदीया नहीं जाना चाहिए था, बराक ओबामा ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो ये सफ़र ना करता। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप रवाना हुए
اسرائیل کے دورے پر جہاں پر ان کا بڑا اچھا استقبال کیا گیا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ فلسطین اور اسرائیل میں جو تمام مسائل ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کا، اور بہت معذرت کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک سوال ہے کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس کانفرنس میں بولنے نہیں دیا گیا. اطلاعات کے مطابق ان کی سپیچ سکیجول تھی اور ان کے پاس مواد بھی موجود تھا جو انہوں نے پھر پھاڑ دیا میڈیا رپورٹس کے مطابق. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے امپیکٹ کیا گیا پاکستان کا دنیا بھر میں؟ دیکھیے، اب یہ بڑا عجیب سا یہ لمحہ ہے، بیکاز ظاہر ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ سعودیز نے نواز شریف صاحب کو سنب کیا ہے، لیکن سعودیز، اور یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ نواز شریف ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ جب جہاز میں وہ گئے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ وہ ایک اسپیچ جو تھی پوری مسلسل سارا ٹائم ان کا توجہ مرکوز رہی اس اسپیچ کو یاد کرنے کے لیے کہ اس کی ادائیگی انہوں نے کیسے کرنی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک اسکیجولڈ اسپیچ تھی جو ان کو نہیں کرنے دی گئی. کیا یہ محض ایک ٹائم مس مینجمنٹ ہوئی ہے؟ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم جو ہیں انہیں وقت دیا گیا ہے، تو کیا پھر یہ ایک ڈیلیبریٹ سنب ہے؟ پھر جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کی ون آن ون ملاقات جو ہے ہو پائے گی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور وہ اس کے لیے بڑے کوشاں تھے، وہ اس سے ایک فوٹو اپرچونٹی لینا چاہ رہے تھے، وہ بھی نہیں ہو سکا. حالانکہ کہا گیا تھا کہ پرنس محمد بن سلمان جو ہے وہ ذاتی طور پہ اس کو ارینج کریں گے. تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو اس طرح سے سنب کیوں کیا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن نے اور سعودیز میں، یہ بات ایک بہت بڑا معمہ ہے. جی، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ دیکھیے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، بیکاز ہم تو پاکستان میں یہی سمجھتے رہے کہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ سعودی لیڈرشپ کے لیے بہت اہم ہیں، اور ابھی جس طرح سے جنرل راحیل شریف صاحب کو پرمیشن دی گئی، اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا، تو یہ تو سمجھا گیا تھا کہ وہ تعلقات بہت زیادہ بہتر اور روابط پہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، سیمنٹ ہو رہے ہیں. لیکن جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ ایگزیلیبریٹ بہت بڑا سنب ہے. شاید انٹرنیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ انہیں ایوائڈ کر رہی ہے، بیکاز چائنا میں بھی رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کی کم از کم ون آن ون ملاقات ہو پائے گی. پرائم منسٹر وہاں پہ 6 دن کے لیے تھے، پریزیڈنٹ پیوٹن وہاں پہ پیانو بھی بجاتے رہے آدھے گھنٹے کے لیے، لیکن وہ فوٹو اپرچونٹی یا ون آن ون ملاقات نہیں ہو سکی. حکومت کا جو ایک الائنڈ انگلش پیپر ہے نیوز انٹرنیشنل، اس میں ایک خبر لگائی گئی کہ ان کی پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ شی جن پنگ جو ہیں چائنیز لیڈر، انہوں نے ملاقات کروائی ہے. لیکن جب آپ رشین اور چائنیز سورسز آف انفارمیشن یا ان کے دیکھتے ہیں نیوز ایجنسیز کو، تو وہاں اس ملاقات کا قطعی طور پہ کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی پکچرز جو ہیں یا فوٹیج جو ہے وہ ریلیز ہو سکی ہے. صرف نیوز انٹرنیشنل میں یہ اسٹوری ہے جس کو ایک ہندوستانی اخبار ہندوستان ٹائم نے کوٹ کیا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے اس وقت، کم از کم ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل جو لیڈرشپ ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ملنے سے گریز کر رہی ہے، ان کو مل نہیں رہی ہے، ان کو اپروول نہیں دیا جا رہا. انٹرنیشنل لیڈرشپ وزیر اعظم پاکستان کو ملنے سے گریز کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، اچھا یہ بھی ایک سوال جنم لیتا ہے کہ ایران مخالف لوگ کہہ رہے ہیں یہ کانفرنس ایران مخالف تھی، اور یہ جو اسلحے کی ڈیل سائن ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودیہ کے درمیان، تو کیا یہ اسلحہ ایران کے خلاف استعمال ہوگا؟ دیکھیے، ایران کے خلاف یہ اسلحہ ڈائریکٹلی تو خیر شاید استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی ایسی فوج یا کوئی ایسی انٹرنیشنل اسلامک مسلم الائنس جو ہے وہ فزیکل سینس میں ایگزسٹ کرتی نہیں ہے جیسا کہ لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ محض ایک پیپر پر ایک کانسیپٹ ہے. ایک فوج، ایک فعال آرگنائزیشن بنانا جو ہے یہ ایک بہت مشکل اور بڑا ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے، اور پھر ایک انٹرنیشنل فورس بنانا جس کے اندر مختلف ممالک اپنی کنٹریبیوشن کریں وہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اور مسلم ممالک جو ہیں وہ ایسی فوج بنانے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ تعاون کریں گے، یہ کرتے نظر آ رہے ہیں، اب تک کوئی ایسی پروگرس نہیں ہے. سعودی الائنس بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل الائنس ہے جس کا مقصد امریکہ اور مغرب کو یہ دکھانا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سب سے پولیٹیکلی کنیکٹڈ جو طاقت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ سعودی عرب کے پاس ہے، ایران کے پاس نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ان کو اسرائیلی لابی کی بہت سپورٹ حاصل ہے. اسرائیلی لابی یہ چاہتی ہے کہ امریکہ ایران یو ایس نیوکلیر ڈیل سے پیچھے ہٹ جائے. تو چیزیں اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ جو ایران سے الائنڈ ملیشیاز اور پراکسیز ہے جیسے کہ حزب اللہ ہے جو کہ سیریا کے ایریا میں ایکٹیو ہے، یا حماس ہے جو کہ پیلسٹینین ایریا میں ایکٹیو ہے، ان کے خلاف کسی طرح سے سعودی الائنس کام کرے. لیکن وہ بھی فزیکلی کیسے کرے گا، یہ سچویشن جو ہے یہ بالکل کلیئر نہیں ہے. تو بہت حد تک یہ پولیٹیکل جسچر ہے. جہاں تک اسلحہ خریدنے کی بات ہو رہی ہے
देखिए ये असला जो है जब इसकी डील होती है तो वो कई बरस के बाद डिलीवर होता है, और सऊदी अरब की जो असले की खरीदारी है उसके बारे में एक इल्ज़ाम ये भी है कि ये बहुत हद तक एक पॉलिटिकल रिश्वत है जो कि सऊदी ने अमेरिकी खुशनुदी के लिए दी है। यानी 380 बिलियन डॉलर की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर असले की डील्स हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मदद है ताकि अमेरिका की इकॉनमी जो कि स्ट्रेच है, वैसे तो अमेरिका की इकॉनमी 20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, लेकिन वो लिक्विडिटी उनके पास नहीं है। वो एक मकरूज इकॉनमी है जिसने बॉन्ड्स के जरिए चीन का और दुनिया भर का कर्जा उठा रखा है। तो 400 बिलियन डॉलर की कैश इंजेक्शन जो है वो अमेरिका में जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में मददगार साबित होगी। जो असला सऊदीज को मिलेगा वो किस नौइयत का होगा बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये भी इल्जामात लगते रहे हैं पास में कि बड़ा घटिया असला जो है, रिडंडेंट, पुराना और स्क्रैप किस्म का मटेरियल जो है वो अक्सर सऊदी एक्वायर कर लेते हैं, जिससे उनकी फाइटिंग एबिलिटी जो है उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं होता। हमने देखा है यमन के अंदर भी जो सऊदी एयरफोर्स थी उसकी जो टारगेटिंग एबिलिटी है या इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही कम देखने में आई। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित पीराजा साहब। आखिरी एक सवाल मैं आपसे करूंगा, चूंकि आपका तज्जिया बहुत क्रेडिबल समझा जाता है और सोशल मीडिया पे लोग बहुत पढ़ते और सुनते हैं आपको। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसराइल में वो गए तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के मसले को मैं हल कर दूंगा। आपका इस पर क्या कमेंट है, ये मुमकिन है? देखिए, जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वहाँ पर आए थे तो भी उन्होंने ये चीज़ कही थी और उन्होंने कहा कि बोथ साइड्स विल हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस। तो नेतन्याहू उस पर बड़े परेशान हुए और उन्होंने एक जुमला पर दोहराया, उन्होंने कहा कि बोथ साइड्स, आई होप बोथ साइड्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसराइल की बाजू मरोड़ के इसराइल से कुछ ऐसी कंसेशन हासिल कर देंगे जो अब तक पिछली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हासिल नहीं कर पाई। खास करके प्रेसिडेंट बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन को एंटी इसराइल देखा गया इसराइल की हद तक, बिकॉज वो इसराइल की जो सेटलमेंट पॉलिसी थी उसके बहुत खिलाफ थे और वो ईरान को बहुत ज़्यादा उन्होंने इंगेज किया, क्योंकि इसराइल और नेतन्याहू खास करके नहीं चाहते थे। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि वो इसराइल को प्रेशराइज करें और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अरब एक्सपेक्ट करते हैं और पैलेस्टीनियंस एक्सपेक्ट करते हैं वो इसराइल से हासिल कर ले। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? क्या वो एक वन स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाने की बात कर रहे हैं? ये भी बात हो रही है, बिकॉज जब 1993 के ओस्लो एयरपोर्ट के बाद 2 स्टेट सोल्यूशन को पैलेस्टीनियन ने माना था तो तवक्को ये थी कि एक फाल पैलेस्टीनियन रियासत इसराइल के साइड बाई साइड खड़ी हो सकेगी, लेकिन वो रियासत आज तक खड़ी नहीं हो सकी। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस को सिटीजनशिप का राइट होना चाहिए इसराइल के अंदर। तो ये देखना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में जाते हैं। साथ ही ये मत देखिए कि मैनचेस्टर में जो धमाका हुआ है, दहशतगर्दी का हमला हुआ है जिसमें 22 बच्चों समेत लोग जाँ बहक हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं एक कॉन्सर्ट में, ग्रैंड कॉन्सर्ट हॉल के अंदर। ये इसकी टाइमिंग बहुत अजीबोगरीब है। ये एक ऐसे वक्त में हमला हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में इंतहा पसंदी और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लेक्चर देने को निकले हैं और वो इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद हैं। तो और इसके हमले की जिम्मेदारी भी दाइश ने ले ली है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे दौरे को तक़वियत मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित पीराजा साहब अपना कीमती वक्त urdupoint.com को देने के लिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीराजा साहब। उनकी राय आपने शामिल की। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। शुरू में मैंने इसका तारुफ नहीं करवाया। आज हमारा प्रोग्राम 2 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होना था। एक में हमने बात की इस्लामी और अमरीकी कॉन्फ्रेंस जो सऊदीया में जारी थी वो इख्तिताम पज़ीर हुई, उसका क्या नतीजा निकला, क्या पाया, क्या हुआ। और अब दूसरे सेगमेंट में हमने बात करनी है मोटिवेशनल पे, मोटिवेशनल स्पीकिंग के हवाले से, करियर काउंसलिंग के हवाले से। आज बहुत काबिल शख्सियत जो इन दोनों मामलात पर अबूर रखती हैं, आज उनको हमने अपने स्टूडियोज़ में ही दावत दे रखी है। यासिर अरफात साहब को बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और करियर काउंसलर हैं, यानी तकदीर भी बदल सकते हैं अपनी ज़ुबान के ज़रिए और लोग इनको सुनते भी हैं, सीखते भी हैं, जानते भी हैं। कुछ सवालात आपके सामने रखेंगे। हमारा जो ये फेसबुक लाइव है इसको यूथ ज्वाइन करती है, बहुत ज़्यादा नौजवान जो इंटरेस्ट रखते हैं करंट अफेयर्स में, तालीम में, कुछ बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें। और पहले टॉपिक से थोड़ा सा हट के है मगर मुझे उम्मीद है बहुत सी इंटरेस्टिंग बनेगा। तो आगाज़ करें। सबसे पहले तो रुखशान मैं आपका मशकूर हूँ और उर्दू पॉइंट का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज मुझे इस फोरम पे बुलाया है।
اور انشاءاللہ آج جو ہماری تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن ہوگی وہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بڑی بینیفیشل ہوگی، بڑا فائدہ وہاں پہنچے گا۔ رخشان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک عزم ہو، اگر آپ کے اندر ایک جنون ہو، اگر آپ کے اندر خواہش ہو کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے ترقی کرنی ہے، تو پھر آپ اپنی تقدیر کو بھی بدل سکتے ہو، چونکہ ہر چیز کا متبادل ہے، ہر چیز کا متبادل ہے، محنت کا، کوشش کا، ہمت کا، جذبے کا، جنون کا کوئی متبادل نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو ناظرین ہم اپنے ڈسکشن کا جو ہے اس کا سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یاسر عرفات صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں، لڑکپن کی عمر کہیے، میٹرک میں، انڈر گریجویٹ، انٹرمیڈیٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ سب سے زیادہ قیمتی وقت کسی بھی نوجوان کے لیے یہی ہوتا ہے۔ پاکستان کی 65% تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور یہ بڑی اپرچونٹی بھی ہے، خوش قسمتی بھی ہے پاکستانیوں کے لیے، مگر بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 8ویں 9ویں 10ویں انٹرمیڈیٹ کے جو طالب علم ہیں یہ اپنی ڈگر سے ہٹ جاتے ہیں، یا ان کے سامنے کوئی گول نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، تو یہ وہ جو کنسنٹریشن سپین جس عمر میں زیادہ بڑھانا چاہیے اتنا ہی لیک کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ والدین کا قصور ہے؟ رخشان، آپ نے یہ بڑا اہم سوال کیا ہے جی۔ اس کے جو ہے نا میں 2 سے 3 جو ہے اس کی ڈائنامکس ہیں، اس کو میں 1 بائی 1 ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ رخشان، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ بات جو ہے وہ قوم کو یہ سمجھ جانی چاہیے کہ اگر آج کا بچہ جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز میں انٹرسٹ نہیں لے پاتا، اس کا اسٹڈی پہ فوکس نہیں ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ذہن میں وہ سوچ اور فکر ہی پیدا نہیں کی کہ اس کے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ مثلاً یہ بڑے المیے کی بات ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو کاغذ کے ٹکڑے کو لینے کے لیے حاصل کرتا ہے، ڈگری لینے کے لیے حاصل کرتا ہے، اس کے پاس زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا، کوئی بڑا گول نہیں ہوتا، کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ہوتا، اس کے پاس علم حاصل کرنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ تو جب تک آج کے والدین اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ آج کے نوجوان کے ذہن میں یہ سوچ اور فکر پیدا نہیں کرے گا کہ آپ کے تعلیم حاصل کرنے کا ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے، ایک ویژن ہونا چاہیے، آپ کی جو لائف کی جو پیراڈائمز ہیں اس کی بنیاد ہی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ آپ نے تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے اندر اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے۔ میں یہاں پہ اقبال کی جو ایجوکیشنل فلسفی ہے اس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو میرے اقبال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب یہ جو پوری کی پوری ایجوکیشنل فلسفی ہے، اگر ہم اس میں اقبال کی اس دعا کو جو ہم بچپن میں آپ اور میں اسکول کی جو ہے وہ اسمبلی میں پڑھتے چلے آ رہے تھے، اگر ہم اسی کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے سوسائٹی کے اندر پازیٹیوٹی ڈالنے کے لیے، سوسائٹی میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنے کے لیے آپ نے وہ شمع بننا ہے جو دوسروں کو روشنی دے گی۔ جب جی یہ سب ہر چیز تو یہاں پہ تعلیم تو کمرشل ہے، آپ جاتے ہیں ایڈمیشن لینے، وہ کہتے ہیں جی آپ کا پر کورس ہم 30,000 روپیہ لیں گے، چارج کریں گے، اتنے پیسوں میں آپ کو ڈگری ملے گی، اور پھر وہ بچہ سوچتا ہے کہ کیا مجھے اتنے پیسوں کی جو تعلیم حصول تعلیم کے لیے آگے بڑھتا ہے تو مجھے اتنے پیسوں کی نوکری مل جائے گی، میں اتنے پیسے پورے کر لوں گا، تو کریٹیوٹی تو ادھر ہی نہیں ختم ہو گئی؟ رخشان، یہ دیٹ از اے گریٹ ڈائلیما ان دا سوسائٹی کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب استاد بھی جو ہے نا وہ معاوضے سے بالا تر ہو کے، فیس سے بالا تر ہو کے بچوں کو اپنی پوری جو اس کی صلاحیتیں ہوتی تھیں، اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے وہ قوم کے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنی پوری کوششیں کرتا تھا۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ آج کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ڈگریاں بیچ رہے ہیں، وہ کاغذ کے ٹکڑے بیچ رہے ہیں، جو ریسرچ اینڈ انالیسز ہے، جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے اس کے پاس جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا جو انٹرسٹ ہے یا جو ایک برننگ ڈیزائر ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ جب آج کے نوجوان کو پتہ ہے کہ جی میں نے ڈگری لینی ہے اور ڈگری لینے کے بعد جو ہے میں ڈگری کہیں سے بھی لے سکتا ہوں، میں پیسے خرچ کر کے کہیں سے بھی ڈگری لے سکتا ہوں، تو اس میں آپ کا جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرنے کا جو انٹرسٹ ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو جب تک ہم اس انٹرسٹ کو ڈیولپ نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بہت اہم سوال ہے جس کو آنسر کرتے ہوئے میں نے نہیں آج تک کسی کو دیکھا،
اور وہ میں آپ کے سامنے وہ سوال رکھنے لگا، رکھ سکتا ہوں؟ جی بالکل آپ رکھ سکتے ہیں جی، اور بلکہ جو ناظرین ہیں آپ ان کے سامنے جتنے بھی کرٹیکل اور ایسے سوالات ہیں جو چھپتے ہوئے سوالات ہیں آپ بالکل رکھیں، اور انشاءاللہ آج ہم اپنے ویورز کو ان تمام سوالات کے چھپتے ہوئے سوالات کے جوابات دیں گے تاکہ جو قوم کے نوجوان ہیں ان کے اندر ایک نیا جذبہ، نئی موٹیویشن آئے۔ جی پلیز۔ سوال یاسر صاحب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک تو فورس ایجوکیشن نہ دی جائے بچوں کو، جو وہ بننا چاہتا ہے اس کو وہی تعلیم دی جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا دل نہیں کرتا ڈاکٹر بننے کو تو آپ اسے نہ ڈاکٹر بنائیں، کوئی آرٹس کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ فائن آرٹس کی طرف جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو اس میں جانے دیں۔ سوال سب سے بڑا اہم یہ ہے ایک سوال کہ جو بچہ اسکول میں یا کالج میں ہے اس کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا اندر سے وہ کیا بن سکتا ہے، یہ وہ کیسے کیا وہ کرے گا اس کو پتہ چلے گا۔ سارا بندہ کنفیوز۔ اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے وہ بننا چاہتا ہے ایکٹر یا بننا چاہتا ہے وکیل، لیکن وہ اس کے لیے انفٹ ہے، اس کو بھی نہیں پتا، تو وہ اپنا کس طرح سے سارا تجزیہ کرے یا اپنے آپ کو سامنے رکھ کے پتہ چلا لے کہ میں یہ بن سکتا ہوں؟ رخشان آپ نے یہ جو سوال ہے یہ بڑا ڈیپ سوال ہے، اور اس کے آپ نے نا 3 پہلو جو ہے یہ سوال اتنا ڈیپ ہے کہ میں ٹھیک طرح سے پریزنٹ بھی نہیں کر پایا۔ اٹس اوکے۔ میں اپنے ویور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو رخشان کا جو سوال تھا اس میں 3 پہلو ہیں۔ آپ نے جو پہلا پہلو ڈسکس کیا ہے وہ سوسائٹی کا پریشر ہے یا جو پیرنٹس کا پریشر ہے، تو اس سوال کے توسط سے میں پاکستان کے تمام پیرنٹس سے مخاطب ہوں اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز خدارہ یہ جو آپ اپنے بچوں کے اوپر اپنے ڈیسیجن ٹھونستے ہیں اور آپ اپنے فیصلے اپنی جو خواہشات ہیں ان پہ مسلط کرتے ہیں کہ جی میرا بھتیجا، میرا بھانجا اور ہمسائے کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ انجینئرنگ کر رہا ہے، وہ آئی ٹی پروفیشنل بن رہا ہے، وہ کامرس کی فیلڈ میں گیا ہے، وہ بینکنگ سیکٹر میں گیا ہے، اور آپ کو بھی اسی فیلڈ کی طرف جانا ہے۔ پلیز خدارہ آپ اس روش سے، اس رویے سے باہر نکلیں۔ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک آپ اپنے بچے کے انٹرسٹ کے مطابق، بچے کی جو ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے، بچے کا جو جس فیلڈ میں وہ کام کرنا چاہتا ہے، جس فیلڈ میں وہ پڑھنا چاہتا ہے، جب تک آپ اپنے بچے کی خواہش کی احترام نہیں کریں گے تب تک آپ کا بچہ اپنی پیک پرفارمنس، اپنی ایکسیلنٹ پرفارمنس دے ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہو گیا ایک سوال، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سوال کا ایک پہلو ہے۔ لیکن مین بات یہ ہے کہ بچہ کیسے پتا کرے گا؟ یہ دوسرا پہلو ہے۔ دیکھیں رخشان، بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی نا اس کے 2 ہیں پیراڈائمس۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو ٹین ایجرز ہیں ان کو کیسا پتا چلے گا کہ جی ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس کیریئر میں ہے، اس ڈسپلن میں ہے۔ رخشان آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی اس سارے پروسیس سے گزر کے آئے ہیں۔ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہر جو طالب علم ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس سبجیکٹ میں جو ہے نا وہ بیسٹ پرفارم کرتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ میتھمیٹکس میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سائنس سبجیکٹس میں، کچھ فزکس میں، کچھ کیمسٹری میں، کچھ بیالوجی میں۔ اگر آپ جو ہے وہ تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس پڑھیں گے تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 1980s تک جو ہے نا وہ یہ جانا جاتا تھا کہ اگر ایک بچہ ذہین ہے تو اس کا آئی کیو لیول دیکھا جائے، لیکن دنیا اب اس سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ اگر آپ ہارورڈ گارڈنر کی تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس پڑھیں گے تو اس پہ میں پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر جو ہے وہ 9 ٹائپس کی انٹیلیجنس رکھی ہے، اور ہر انسان میں تھوڑی تھوڑی انٹیلیجنس وہ ساری موجود ہے، لیکن ایک انٹیلیجنس جو ہے وہ پیک ہوتی ہے، جو انسان اگر اس پہ کام کرے تو وہ پیک پرفارمنس سے۔ یہ تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس ہے۔ میں پاکستانی نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ گوگل کریں اس کو، اور اس کی مزید جو ہے اس میں ان کو رہنمائی ملے گی۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ رخشان، اگر ایک بچہ جو ہے وہ میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہے تو اس کے پاس نومیریکل انٹیلیجنس ہے، اٹ مینس کہ وہ کامرس کی فیلڈ میں، بینکنگ اینڈ فائنانس میں بہت اچھا جا سکتا ہے۔ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اس کی انٹرپرسنل سکلز بہت اچھی ہیں تو اٹ مینس کہ وہ ایسی فیلڈز کا چناؤ کر سکتا ہے کہ جس میں وہ اس کو اچھا بولنا آتا ہے، جس میں اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ بولنے میں جو ہے اس کو معاون ثابت کر سکتی ہے۔ سو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس ہے، انٹرا وربل ہے، وربل ہے، نان وربل ہے، اسپیٹیل انٹیلیجنس ہے، ویژول انٹیلیجنس ہے، ٹھیک ہے، نومیریکل انٹیلیجنس ہے۔ سو جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی انٹیلیجنس جو ہے وہ صرف آئی کیو نہیں ہے، یہ اس کی کافی ٹائپس ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو کیسے پتہ چلے کہ میں نے اس فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے؟ تو رخشان اس میں یہ ہے کہ جو بچہ جو ہے وہ فزکس میں اچھا ہے وہ فزکس والی فیلڈ میں جائے، جو بچہ کمپیوٹر میں اچھا ہے اس کو آئی ٹی کی فیلڈ کی طرف جانا چاہیے، جو بچہ بیالوجی میں اچھا ہے اس کو لائف سائنسز کی طرف جانا چاہیے، اس کو میڈیکل سائنسز میں جانا چاہیے، جو بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انالیٹیکل ایبیلٹیز بہت
بچی ہیں وہ R&D بڑی اچھی کر سکتا ہے, وہ کریٹیو بیسڈ لرننگ کرتا ہے, اس کو انجینئرنگ کی طرف جانا چاہیے. تو ہر بچے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے, کس سبجیکٹ میں اس کی مہارت ہے, اسی سبجیکٹ میں وہ ایکسل کر سکتا ہے. آپ کے جو سوال کا جو تیسرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ جی اگر آپ پڑھائی کر لیتے ہیں اور لیٹ سے کہ آپ نے 14 ایئرس کی یا 16 ایئرس کی ایجوکیشن لے لی ہوئی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ جی آپ نے کرنا کیا ہے. تو یہ اگین آئی وڈ ٹاک ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ یہ بڑے المیہ کی بات ہے کہ 14 سالہ تعلیم کے بعد 16 سالہ تعلیم کے بعد جو ہے نا آج کا نوجوان میرے سے آ کے پوچھتا ہے کہ سر میں کیا کروں. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا کہتا ہے, وہ سر مجھے نہیں پتا. وہ کہتا ہے کہ جی بابا جو ہے نا جو کہیں گے میں وہ کر لوں گا, یا جو چچا جی کہیں گے میں وہ کر لوں گا, یا سر آپ بتائیں کہ میں کیا کروں. اچھا اس میں بڑی نا دلچسپ بات میں رخشان آپ سے یہ کہوں گا کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر اس فیلڈ کا بتائیں کہ جس فیلڈ کا سکوپ ہے. تو میں پاکستانی نوجوانوں سے یہ بڑا برملا اظہار کروں گا اس چیز کا کہ خدا را یہ جو آپ اس سوچ اور فکر میں پڑے ہوئے ہو نا کہ جی جس چیز کا سکوپ ہے آپ نے اس طرف جانا ہے, کسی چیز کا سکوپ نہیں ہے, ایک چیز کا سکوپ ہے اور اس چیز کا نام ہے ٹیلنٹ. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے تو پھر اس ٹیلنٹ کا سکوپ ہے. آپ IT کی فیلڈ میں ہیں, آپ کامرس میں ہیں, آپ بینکنگ اینڈ فائنینس میں ہیں, آپ میڈیکل میں ہیں, آپ انجینئرنگ میں ہیں, آپ میڈیا انڈسٹری میں ہیں, آپ فائن آرٹس میں ہیں, کسی بھی شعبے میں ہیں, اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے تو اس ٹیلنٹ کا سکوپ ہے. فائنڈ آؤٹ یور ٹیلنٹ, آپ اپنا ٹیلنٹ فائنڈ آؤٹ کریں, اپنی ذات کی جو ہے وہ تجزیہ کریں, سیلف ایکچولائزیشن کریں. جب آپ سیلف ایکچولائزیشن کریں گے, خود شناسی کریں گے, آپ کو اپنے ایریا آف انٹرسٹ کا, آپ کو اپنی ویکنیسز کا, آپ کو اپنی جو ترجیحات کا, ان سب چیزوں کا جب پتہ چلے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کس فیلڈ کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بہت خوبصورت آپ نے اور جامعہ گفتگو کی. یاسر صاحب, نوجوان پاکستان کی جو یوتھ ہے یہ مایوس بھی بڑی ہے. مایوس اس لیے بہت ہے کیونکہ مارکیٹ میں اپرچونٹیز نہیں ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ ٹیلنٹ سب سے جو ہے پریسٹیجیس چیز ہے, اور ٹیلنٹ کسی بھی آپ کا فیلڈ میں اگر ایکسیل کرنے کے آپ قابل ہیں تو آپ نکل جاتے ہیں. لیکن جب ہم مارکیٹ میں پھرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں تو 65% چونکہ یوتھ ہے تو بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کو کوئی کام ہی نہیں ملتا, اور وہ پھر ڈپریشن کا, انگزائٹی کا, مایوسی کا شکار ہیں. تو ایسے نوجوان کیا کریں؟ یا تو پہلے وہ تھوڑا سا رخ کر لیتے تھے دوسری کنٹریز کا, یورپ میں چلے گئے, امریکہ میں چلے گئے اور گلف سائڈ پہ چلے گئے, وہاں پہ کریئر کوئی تلاش کیا. بہت سو کو وہ بھی اپرچونٹی نہیں ملتی, تو وہ اپنی مایوسی کے ساتھ کیسے لڑیں؟ رخشان یہاں پہ پھر آپ نے 2 سوالات کیے ہیں. میں آپ کے سوال کا جو پہلا پہلو ہے اس کا جواب دوں گا. رخشان بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور آپ نے مجھے اس کا جو ہے نا جواب دینا ہے کہ دنیا کا مجھے کوئی بھی ملک ایسا بتا دیں کہ جہاں پہ کروڑوں نوجوان بے روزگار ہوں اور وہاں کی جو ریاست ہے, وہاں کی جو حکومت ہے وہ کروڑوں نوجوانوں کو روزگار دے سکے. مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ ایک طالب علم جو ہے وہ مارکیٹنگ کی ڈگری لیتا ہے, وہ MBA مارکیٹنگ کرتا ہے, لیکن اس کو خود کو مارکیٹ نہیں کرنا آتا. اگر ایک طالب علم جو ہے وہ MS بینکنگ اینڈ فائنینس کرتا ہے, یا وہ BBA آنرس کرتا ہے, اور یا وہ انٹرپرینیورشپ میں جو اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ انٹرپرینیورشپ کے بجائے وہ نوکری کی تلاش میں نکل جاتا ہے. اگر ایک بچہ جو ہے اس نے IR کیا ہوا ہے تو اس کو IR کی الف بے نہیں پتا, اس کو ڈپلومیسی کا نہیں پتا, اس کو فارن پالیسی کا نہیں پتا. اگر ایک بچہ اس نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, اس کو فارن ریمیٹنسز کا نہیں پتا. تو یہ سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے رخشان کہ دنیا کی کوئی بھی ریاست چاہے وہ ترقی یافتہ ہو, وہ کروڑوں نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکتی. میں پاکستانی نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ پلیز خدا اس سوچ سے نکلیں. یہ جو نوکری کی سوچ ہے اس سے آپ کو نکلنا ہوگا. یہ جو ڈگری ہے, ڈگری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نوکری ہی کرنی ہے. یہ کتنے المیہ کی بات ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ MBA کرنے کے بعد, انٹرپرینیورشپ پڑھنے کے بعد بھی وہ نوکری کی تلاش کرتا ہے. ہاؤ اٹس پاسبل فار دا اسٹیٹ کہ وہ کروڑوں نوجوانوں کو روزگار دے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ رخشان یہ بڑی المیہ کی بات ہے کہ میرے پاس ایسے ہزاروں نوجوان آتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, ہر دوسرا بندہ نوکری کے لیے جاتا ہے. میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ 14 سالہ 16 سالہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ MS میتھس کمیونیکیشن کرنے والے اسٹوڈنٹ سے اس کی میتھس کمیونیکیشن کی بنیادی چیزیں پوچھیں گے, اس کو اس کا الف بے نہیں پتہ ہوگا, پریکٹیکل اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, مثلا اس کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس میں جو ہماری یونیورسٹیز کی جو ڈائنامکس ہیں, جو ایجوکیشنل پریکٹسز ہیں, وہ کس
किस लेवल की है, क्या वहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज दिया जा रहा है या वहाँ पे R&D पे या R&A पे काम हो रहा है, रिसर्च एंड एनालिसिस। हाँ जी, रिसर्च एंड एनालिसिस। तो इस पे ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं पाकिस्तानी नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट मौजूद है तो आप एक्सेल कर सकते हैं, और प्लीज़ खुदारा नौकरी की तरफ मत जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। इसमें मैं रुखसान एक और बड़ा की पॉइंट है, बल्कि इस पर हम इंशाल्लाह एक अलहदा से प्रोग्राम करेंगे कि पाकिस्तान के ऐसे करोड़ों नौजवान हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं। मेरा अभी जो बात करने का मकसद उन पाकिस्तानी नौजवानों के लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं, चूँकि पाकिस्तान के रुखसान 3 से 4% नौजवान हैं जो हायर एजुकेशन लेते हैं, और उसमें 1.5% ऐसे हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज करते हैं, और 2.5% ऐसे हैं जो कि सोशल साइंसेस को या लाइफ साइंसेस को पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बाकी 95% हैं उन्होंने भी तो कुछ करना है ना, उसमें करोड़ों तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे, और करोड़ों ऐसे हैं जिनमें जो सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल किए हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि क्या हमें ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी चाहिए कि मैट्रिक पास करने वाले नौजवान को क्या नौकरी मिलेगी? बहुत से नौजवान जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के पास जाते हैं, MNAs MPs के पास जाते हैं कि जी हमें नौकरी दें, वो सिफारिशें ढूंढते हैं, वो पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, रिश्वत देने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं खुदारा ऐसे नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, या अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, या अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हुए, तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक इदारा कायम किया हुआ है। उस इदारे का नाम है टेप्टा, टेक्निकल एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, जो रुखसान ये बड़ी हुनर सिखाते हैं। हाँ जी, बड़ी ये खुशाइन बात है कि हुकूमत पाकिस्तान को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर हमने पाकिस्तान के नौजवानों को एक नई सोच और फिक्र देनी है, और अगर हमने अपनी इंडस्ट्री को एक स्किल्ड मैन पावर देनी है, तो हमें नौजवानों को हुनर सिखाना होगा। अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास वसाइल नहीं है, तो फौरी तौर पे अपने इलाके के टेप्टा सेंटर पे जाएं। वहाँ पे 20 ऐसे शॉर्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं रुखसान, कि जो 3 माह के 6 माह के कोर्स होते हैं। और बड़ी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि हुकूमत जो है वो ऐसे नौजवानों को मंथली स्कॉलरशिप भी देती है। अब जब आप एक कोर्स कर लेंगे तो इट मीन्स कि आपके पास एक स्किल आ गई, एक हुनर आ गया। तो किसी भी इंसान का जो हुनर होता है वो उसका पासपोर्ट होता है। आप पाकिस्तान में रह के आप अपना काम कर सकते हो, आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपके पास एक हुनर होगा। ठीक है जी। आपकी गुफ्तगू चल रही थी तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने कहा अपनी बात मुकम्मल कर लें तो फिर मैं बात करूं। आपने सारा मलबा जो है ना वो नौजवान और तालिब इल्मों पर डाल दिया। हालांकि आप बताएंगे हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? जो हुकूमत कायम करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नौजवानों के लिए पैदा करना, मार्केट्स उनको उसके साथ शनासा करना, मार्केट्स नई नई डेवलप करना है ताकि नौजवान कहीं पे एडजस्ट हो सकें और दूसरे खुराफात में ना जाएं, या सारा कसूर बच्चों का ही है? ये आपने रुखसान बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, एंड आई एम अनएबल टू कंट्रोल माय लॉस। रुखसान बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें ये दर्ज है कि रियासत जो है वो तमाम शहरियों को जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो बाहम पहुँचाने की ज़िम्मेदार होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगेन आई वुड से मैं उसी पॉइंट पे बात करूँगा कि रुखसान क्या ये अलमिया की बात नहीं है कि जब आज का पढ़ा लिखा नौजवान इंडस्ट्री में नौकरी के लिए जाता है तो जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनका जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे पास जो है वो नौजवान जो आ रहे हैं वो हमारी ज़रूरियात के काबिल ही नहीं है। हमें जो इंडस्ट्री को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके पास वो स्किल्स है ही नहीं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि लेट्स से कि अगर एक बच्चे ने IR किया हुआ है तो उसको एटलीस्ट डिप्लोमेसी का, फॉरेन पॉलिसी का, बैलेंस ऑफ पावर का जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो आइडिया होना चाहिए ना। ठीक है, तो जब उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है और उसके पास कोई स्किल नहीं है, जो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेट्स से अगर आपने जो है ना वो MBA किया हुआ है और आपको MBA की बुनियादी नो हो ही नहीं पता, आपने मार्केटिंग में जो है ना वो स्पेशलाइजेशन कर ली, आप खुद को तो मार्केट नहीं कर सके। फिर उसमें रुखसान एक और बड़ा पहलू इंपॉर्टेंट है, वो है पर्सनल डेवलपमेंट। इस पे तो हम इंशाल्लाह एक अलग प्रोग्राम करेंगे बात। हाँ रुखसान, पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आने लगा हूं उसी सवाल की तरफ। आपने डिस्कस करना था, चले मैं इसी को लेके चलता हूँ। रुखसान आप ये देखें कि आज आप देखें कि नौजवान जो है ना वो पढ़ा लिखा है, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है उसकी शेप बड़ी हुई है, उसने जॉगर्स के ऊपर वाइट शलवार कमीज पहनी हुई है, उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स का फुकदान है। तो मैं पाकिस्तानी नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ खुदारा ये इस सोच से निकलें। ये जो कागज़ का टुकड़ा आप लेते हैं ये अहम ज़रूर है नौकरी लेने के लिए, लेकिन आपके अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स भी तो होनी चाहिए ना। जब आप नौकरी लेने जाएँ, आप अपने आप को बेचने जा रहे हो, आप अपनी सर्विसेज को बेचने जा रहे हो, तो भाई कुछ ऐसा तो दिखाओ ना, कुछ ऐसा दिखाओ कि आपको पता चले या एम्प्लॉयर्स को पता चले कि जो मेरे पास आने वाला शख्स है
اس کے پاس نہ صرف نالج ہے، اس کے پاس نہ صرف ڈگری ہے، بلکہ اس کے پاس وہ لائف سکلز بھی ہیں، وہ سافٹ سکلز بھی ہیں کہ جو میرے ادارے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں اور ہمارے ادارے کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کوئی نکھار پیدا کر سکتا ہے۔ پروگرام کا وقت جو ہے چونکہ ختم ہو رہا ہے، آخری سوال بہت اہم ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا یوتھ کو، اس حوالے سے آپ بتائیے۔ اچھا یہ بات تو قابل غور بھی ہے کہ ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں نوجوان کوئی بھی، جب مارکیٹ میں وہ جاتا ہے تو پریکٹیکل اپلیکیشن میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے MBA میں کچھ سبجیکٹس لیے ہیں، BBA میں آپ نے 46 کے قریب سبجیکٹس پڑھتے ہیں، اکاؤنٹنگ بھی ہے، بینکنگ بھی ہے، کامرس بھی ہے، اکنامکس بھی ہے، بہت سے آپ سبجیکٹس پڑھتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں اس کی اپلیکیشن نہیں آتی۔ ابھی آپ نے سافٹ سکلز کا ذکر کیا اور کچھ ایکسٹروورٹ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں میں کیسے گھل مل جاتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں، آرگنائزیشنل ورک جسے کہتے ہیں۔ یہ کوالٹیز ایک نوجوان اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ لوگوں میں کیمرہ فیئر بہت ہے، کیمرے چلو نہیں آگے آنا کسی نے، کوئی کسی کی فیلڈ نہیں ہے، مائک فیئر بہت ہے، آرگنائزیشنل سیٹ اپ کو ہینڈل کرنا، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، ٹیم ورک کرنا نہیں نوجوانوں کو آتا، MBA بھی کرتے ہیں، MPhil بھی کرتے ہیں۔ یہ کوالٹیز ایک انڈیویجول اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اس میں رخشان اگر دیکھا جائے تو جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے نا، وہ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ مثلا آپ اپنی جو ایجوکیشنل سسٹم کی جو بنیاد ہے نا، وہ رٹے پہ ہے۔ آپ نے بچے کی بنیاد جو ہے وہ رٹے پہ رکھتے ہیں، رٹے پہ بچہ چلتا چلتا اس کے اندر جو کریٹیوٹی ہے، جو کریٹیو بیسڈ لرننگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یونیورسٹیز کے اندر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر موسٹلی جو کام ہے وہ تھیوریٹیکل ہوتا ہے، وہ پریکٹیکلٹی پہ توجہ نہیں دیتے۔ نمبر 3 یہ ہے رخشان کے کسی بھی لیول پہ، کسی بھی ڈسپلن پہ نوجوانوں کو ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ انٹرنشپ کریں۔ اب جو آج کا نوجوان ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انٹرنشپ کرتا ہے، انٹرنشپ سیکھنے کے لیے نہیں کرتا، وہ انٹرنشپ لیٹر کے لیے کرتا ہے۔ جب آپ انٹرنشپ لیٹر لینے کے لیے کرتے ہو تو میں نے موسٹلی ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جو وہاں پہ جا کے حاضری لگاتے ہیں، سیٹ سپاٹا کرتے ہیں، 6 ماہ بعد 1 سال بعد ان کو لیٹر ملتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے جو فارمیلٹی پوری کرنی تھی وہ پوری کر لی، جبکہ انٹرنشپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنی سافٹ سکلز کو امپروو کرنا ہوتا ہے۔ آپ سیکھتے ہو کہ جی آپ نے ٹیم کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے، آپ نے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو کیسے بہتر کرنا ہے، آپ نے ڈیسیجن میکنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے ریسورس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، آپ نے ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ جو بھی مثلا دوسری ایک آرگنائزیشنل ڈائنامکس ہوتی ہیں آپ نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انٹرنشپ میں آپ سیکھتے ہو، پھر یہ ساری چیزیں آپ کا ایجوکیشن سسٹم آپ کو سکھاتا ہے۔ لیکن المیہ کی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈلیور کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ 16 سالہ تعلیم لینے کے بعد بھی جو ہے وہ مارا پھر رہا ہے کہ اس کو نوکری دی جائے، اس کے پاس کوئی اپنا ویژن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی لائف کا ٹارگٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی لائف کا ویژن نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو جو ہے اگر کوئی اور کام کرے نہ کرے، آج اس کو اپنی ذات کے اندر جو ہے یہ چیز شامل کر لینی چاہیے، اس کو اپنی ذات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو بھی اس کا ماضی تھا وہ گزر گیا، آگے اس نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کے دنیا میں آنے سے فرق نہیں پڑا تو آپ کے دنیا میں جانے سے ضرور فرق پڑنا چاہیے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ اور دنیا انہیں بھلا دیتی ہے جو ان کے کام کے نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اچھا رخشان مجھے ایک چیز بتائیں، آج بل گیٹس کا نام لیا جاتا ہے تو بل گیٹس کا نام کیوں لیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنے ایریا آف انٹرسٹ پہ فوکس کر دی۔ وارن بفٹ جو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص ہے، جو آج اسٹاک ایکسچینج کا شہنشاہ کہلواتا ہے، وہ گلیوں میں جو اخبار بیچا کرتا تھا، دنیا کا سب سے مہنگا CEO سندر راج پچائی 13 سال تک چائے بیچتا رہا اور سڑکوں پہ سوتا رہا، اس وقت وہ $20 لاکھ جو ہے وہ گوگل سے لے رہا ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ کس چیز نے اس کو مجبور کیا، اس کے انٹرسٹ، اس کے پیشن نے، اس کے جذبے نے، اس کے جنون نے۔ یہاں پہ بورڈ کا 150 سالہ ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے کہ تندور پہ روٹیاں لگانے والا بچہ جو ہے وہ بورڈ میں ٹاپ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ A لیول میں O لیول میں جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیتا ہے، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ راولپنڈی کا حارث منظور جو ہے وہ چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ O لیول پاس کر کے ریکارڈ قائم کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، اگر آپ کے اندر جنون ہے، اگر آپ کے اندر پیشن ہے، اگر آپ کے اندر برننگ ڈیزائر ہے، اگر آپ کے اندر سوسائٹی کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے، اور اگر آپ کے پاس ویژن ہے، اگر آپ کے پاس کوئی گول ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ٹارگٹ ہے، تو پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، آپ کے پاس اسکوپ بھی ہے، اور اپنے پیشن کو، جذبے کو صحیح جگہ پر فوکس کریں۔ بالکل، اس کو ہم اس طرح سمرائز کریں گے رخشان کے، یہ آپ اپنے ایریا آف انٹرسٹ کو فائنڈ آؤٹ کر لیں،
फिर अपनी तमाम तर सलाहियतें उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को अकम्प्लिश करने के लिए कर दें तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुदरत जो है आपको रिजल्ट्स देना शुरू हो जाएगी। तो जो सक्सेस है, सक्सेस कहाँ से मिलेगी? सोच से। पहले तो ये अपनी सोच पैदा करें कि हमने किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी मुकाम पे, क्योंकि कामयाबी तब मिलती है जब आप कामयाबी के बारे में सोचते हो। ठीक है, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा जी उसका। बहुत शुक्रिया यासिर अरफात साहब, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू थी और ऑडियंस भी होपफुली इसको एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम इसको मजीद कुछ बैठ जाएंगे, कोई और नशिस्त हम यहाँ पर सजा लेंगे ऑडियंस के लिए, और मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आपके साथ गुफ्तगू की जा सकती है। लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और फिर उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यासिर अरफात साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर और करियर काउंसलर। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और उससे पहले डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब का तज्ज़िया भी बड़ा खूबसूरत और जामिया था कि लगता यह है कि इंटरनेशनल लीडर्स अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कता कलामी कर रहे हैं, उनके साथ रवाबत कायम नहीं करना चाह रहे। इसका सबूत इस्लामी अमरीकी कॉन्फ्रेंस जो सऊदी अरब में मुनक्किद थी वो उसका सबूत है। रुखसान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम से इजाज़त, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।